یہ بہت بڑا قدم ہے اور میاں نواز شریف نے جیسے میں نے کہا ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے. یہ ایک جرأت مندانہ اور دلیرانہ قدم اٹھایا. بجلی کے بلوں میں یہ بہت بڑا پیکج دیا گیا ہے. تو ان حالات کے اندر بہتری لانے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اٹھائیں گے. میاں نواز شریف کی وہ چاہے اٹامک ٹیسٹ ہوں، وہ موٹر ویز کا جال ہو، وہ ان کی قیادت میں جو میاں شہباز شریف صاحب نے منصوبے لگائے بجلی کے وہ ہوں، ایز آف بزنس. دیکھیں اکنامک ریفارم ایکٹ سے پہلے آپ کا جو فارن ایکسچینج تھا وہ ریگولیٹڈ ہی نہیں تھا، اور کرنسی کے حوالے سے ملک کے اندر کوئی ریگولیشنز نہیں تھے. میاں نواز شریف نے جو بنیاد رکھی اکنامک ریفارمز ایکٹ کی، تو ایز آف بزنس کے اس ملک میں موجد جو ہے وہ میاں نواز شریف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کل جو انہوں نے اعلان کیا اور پنجاب حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ 500 یونٹ تک بجلی کے بلوں میں 14 روپے جو کمی کی گئی ہے 2 مہینے کے لیے، تو یہ عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، عوام کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے 45 ارب روپے کی خطیر رقم سے جو یہ معاملہ کیا گیا ہے، یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. تو بہت واویلا تھا بجلی کے اوپر، اور ایک سابقہ کیئر ٹیکر منسٹر بھی بڑے ووکل تھے اس معاملے کے اوپر. میں چاہوں گا کہ وہ بھی آ کے پذیرائی کریں اور کہیں کہ جی یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، یہ گرمیوں کے مہینوں میں جو آسانی پیدا ہوگی عوام کے لیے، یہ بہت بڑا قدم ہے. اور میاں نواز شریف نے جیسے میں نے کہا ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے، اور ان کو یہ بڑا بوجھ محسوس ہو رہا تھا کہ اس دور میں بجلی کے بل مہنگے کیوں ہیں. تو انہوں نے اس وجہ سے پھر یہ ایک جرأت مندانہ اور دلیرانہ قدم اٹھایا، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کے بلوں میں یہ بہت بڑا پیکج دیا گیا ہے. تو اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے بھی، ہم بھی پنجاب حکومت کی اس قدم کو سراہتے بھی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی سیاست اور عوامی خدمت کی سیاست کی ہے اور عوامی خدمت کے لیے اس ملک میں منصوبے لگائے ہیں، معیشت کی بہتری کی ہے. 2018 سے پہلے کے حالات آپ دیکھیں کہ اس دور میں 4% مہنگائی تھی، 6% گروتھ تھی. تو یہ پھر مہنگائی کس کے دور میں ہوئی؟ میاں نواز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی کہ جس دور میں 190 بلین پاؤنڈ کا کیس ہوا. یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی جس دور میں توشہ خانہ کا کیس ہوا. یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی جس دور کے اندر سائفر کا کیس ہوا. یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی کہ جس دور میں فرا گوگی اور پنجاب کا پورا ایک سسٹم تھا جہاں پہ بیڈ گورننس اور کرپشن عام تھی. تو یہ تو مہنگائی ساری اس دور میں ہوئی ہے. تو یہ چیک کرنا چاہیے نا کہ میاں نواز شریف کے دور کی 4% مہنگائی سے یہ مہنگائی 22-23% پہ کیسے گئی، اور اب یہ دوبارہ مہنگائی 22-23% سے میاں شہباز شریف کے دور میں یہ 11% تک کیسے آئی ہے، اور مزید کمی کی توقع کی جا رہی ہے. عالمی مالیاتی جریدے، عالمی مالیاتی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی میں مزید کمی واقع ہوگی، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت، ابھی وزیر اعظم صاحب نے عوام کو ایک تحفہ دیا 14 اگست کے اوپر، یوم آزادی کے اوپر، کہ جہاں پہ ارشد ندیم کی فتح کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، جشن منایا جا رہا تھا، ہیروز ویلکم دیا گیا، اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کیا گیا، تو وہاں پہ 14 اگست پہ پیٹرول کی پرائسز میں بھی کمی کی گئی. تو دیکھیے یہ تمام اقدامات ہیں، پیٹرول کی پرائسز میں کمی، بجلی کی قیمتوں میں کمی، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس سے پہلے 3 ماہ کے لیے 50 ارب روپے کی خطیر رقم سے وہ آلریڈی بجلی کے جو 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کو سبسڈی دے چکے ہیں، اور وہ 3 ماہ کے لیے ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جون جولائی اگست کے مہینوں کے لیے جو سبسڈی دی گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے 50 ارب روپے کی لاگت سے، تو یہ بہت بڑا قدم تھا. اور بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ 4 سے 7 روپے فی یونٹ کمی آئی. اس کو اب آگمنٹ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ انہوں نے 500 یونٹ والا ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے جس کے اندر 14 روپے کمی کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اقدامات ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے، عوام کے ریلیف کے لیے کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے مہنگائی میں کمی واقع ہوگی اور حالات مزید بہتر ہوں گے. تو یہ دونوں اقدامات جو کل پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا قدم لیا، اور اس سے پہلے وفاقی حکومت آلریڈی 200 یونٹ والا قدم لے چکی تھی، تو ان حالات کے اندر بہتری لانے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں
اٹھائیں گے اور وفاقی حکومت میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور صوبائی حکومت پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں مکمل عوامی ریلیف کے ایجنڈے پر کاربند ہیں اور ہر طرح سے عوام کو ریلیف مہیا کر کے ہی دم لیں گے. یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا دینا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جنرل فیض کے اریسٹ کے بعد ایک اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے معاملات آگے چلے ہیں اور فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں اور ایک ان کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا میکنزم ہے. تو یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود احتسابی میں یقین رکھتے ہیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جو مزید لوگ بھی اریسٹ ہوئے ہیں یا باقی اریسٹ ہونے جا رہے ہیں جس کے اندر یہ تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے، تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی، تقسیم کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، ان لوگوں کے ساتھ ملاپ کر کے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اس تمام جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں ملکی سالمیت کے خلاف، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، یہ تمام تر اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے. تو یہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں، جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں. اور دیکھیے یہ دائرہ کار بڑھے گا، چاہے کوئی ثاقب ہو، کوئی نثار ہو، یہ معاملات آگے چلیں گے، شفافیت کے ساتھ چلنے ہیں. اور یہ کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی لیڈر یہ طے کرے اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر کلوژن کے ساتھ، گٹھ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھیلانے کی کوشش کرے. اور یہ مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا تھا؟ کیا وہ بھی گٹھ جوڑ نہیں تھا؟ کیا اس وقت بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہ طالبان کو واپس آنا چاہیے؟ یہ بھی بات قابل غور ہے، قابل ذکر ہے کہ یہ بھی گٹھ جوڑ تھا، طالبان کو واپس لا کے بسایا گیا. آج ملک کے اندر جو امن خراب ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. تو یہ سیاسی کلوژن جو کی گئی اور یہ جو انتشار پھیلایا گیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں، یہ تمام لوگ اس کا حصہ تھے جنہوں نے نہ صرف سیاست میں حصہ لیا بلکہ ملک کا امن بھی خراب کیا، ملک کی جو قومی سلامتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا اور انتشار پھیلایا ملک کے اندر. تو یہ معاملات ہیں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جس طرح شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا رابطہ بحال تھا، نہ صرف طریقے عدم اعتماد کے دوران ان کا رابطہ رہا اور گٹھ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں جوڑ توڑ کی سیاست کی گئی، بلکہ اب بھی جیل سے بھی پیغام رسانی جو تھی وہ جاری تھی. تو وہ کس لیے تھی؟ وہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے تھی. تو ہم اس قدم کو سراہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور جو کوئی ملک میں انتشار پھیلانا چاہے گا، ملک کے امن کو خراب کرنا چاہے گا، ملک کے خلاف سازشیں کرنا چاہے گا، تو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بالکل وسیع ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب باقی صوبوں نے بھی کچھ عوام کو بجلی میں ریلیف دینے کے لیے پروگرام بنائے ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کا ایک جوائنٹ پروگرام آیا ہے سولر ٹیوب ویلز کا. وہ 28,000 سولر ٹیوب ویلز بلوچستان کے صوبے میں لگیں گے. اس سے بجلی کی بچت بھی ہوگی، کسان کو بھی ریلیف ملے گا. اس میں 70-30 کاسٹ شیئرنگ بیسز ہے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے وہ سولر ٹیوب ویل لگنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کل جو ایک میٹنگ لی جس میں حکومت کا حجم کم کرنے کے لیے، رائٹ سائزنگ، ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے، اداروں کو جو غیر فعال ہیں، جو بوجھ بنے ہوئے ہیں سرکاری خزانے پہ، ان کو بند کرنے کے لیے جو کل انہوں نے تجاویز طلب کی ہیں، اس پہ بھی بڑی تیزی سے وہ عمل پیرا ہے اور اس پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا. ایک اور چیز کا میں ذکر کروں، کل لطیف کھوسہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کی اہلیہ
سرینا عیسیٰ صاحبہ کے بارے میں کہا کہ ان کی متعصبانہ سوچ ہے اور وہ بائسڈ ہیں اور ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بائس ہے. کھوسا صاحب کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھیں کہ جھوٹ بہتان الزام جو ان کے لیڈر کا وتیرہ ہے وہ اس کو اپناتے ہوئے جو ان کے منہ میں آئے وہ بولتے چلے جائیں. یہ وہی سازش ہے جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے حواریوں نے اس وقت کی تھی اور قاضی فائزیسا کے خلاف ریفرنس موو کیا تھا اور اس ریفرنس کے تحت ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا تھا جن کا کوئی قصور نہیں تھا. تو وہ مائنڈ سیٹ آج بھی جاری ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ لطیف کھوسا صاحب متعصبانہ سوچ کی اصل عکاسی کرتے ہوئے بتاتے کہ اس وقت جو ایک آڈیو آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ میں جلسے میں موجود تھی, رافعہ صاحبہ جو ساس تھیں سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی, اور ان کے فیملی ممبر جب تحریک انصاف کے جلسوں میں جاتے تھے تب تو آپ نے نہیں کہا کہ ہمارے کیس بندیال صاحب کی کورٹ میں نہ لگائے جائیں, ان کی سوچ جو ہے ہماری طرف بائسڈ ہے. تب تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ آڈیو آئی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے سن ان لا سے بات کی ہے, فیملی میں بات ہوئی ہے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے. تب تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ تعصب ہے. تب تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ کوئی بھی تحریک انصاف کا کیس ان کے پاس لگے کیونکہ یہ آڈیو آ گئی ہے اور یہ لگتا یہ ہے کہ ہماری فیور میں ہے. تو تعصب کسے کہتے ہیں, بائس ہونا کسے کہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کسے کہتے ہیں, وہ آپ آڈیو سن لیں گے تو آپ کو بالکل یاد آ جائے گا. میں نے کہا میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں, یہ جو آپ نے مہم شروع کی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی, اور مہربانی فرما کے یہ ریفرنس آپ نے دائر کیا تھا اس کا جو انجام ہوا سو ہوا اور وہ بے گناہ ثابت ہو چکے. اس کے بعد مزید ان کو آپ سیاست میں مت دھکیلیں اپنے پرسنل گینز کے لیے. جو آپ کر رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, اور تعصب کو پہچاننا سیکھیں, اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تعصب کیسا ہوتا ہے اور وہ جلسوں میں جا کے اس کا اظہار کیا جاتا ہے. تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کھوسا صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اور کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس آڈیو کی مذمت کریں اور کہیں کہ تعصب وہ تھا, یہ تو تعصب نہیں ہے. اور یہ جان کے ملائن کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ جی. دیکھیے, ایک تو بجلی کے حوالے سے آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس قائم کر دی ہے, اور وہ ٹاسک فورس اپنا کام کر رہی ہے. اس میں آئی پی پیز کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے. جو دیر پا حل ہے بجلی کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے. یہ ہم نے کام مارچ کے مہینے سے شروع کر دیا تھا. تو بجلی چوری کے خلاف جو مہم چل رہی ہے صوبوں کے اندر, وہ صوبائی حکومتوں نے اس کو روکنا ہے ہمارے ساتھ مل کے, اس پہ کام ہو رہا ہے. لائن لاسز کو, تھیفٹ کو روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے. سولرائزیشن کی طرف صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے موو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب سولرائزیشن بھی ہوگی, بجلی چوری پہ کریک ڈاؤن کو مزید تیز کیا جائے گا, آئی پی پیز کا ریویو کیا جائے گا, اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے جو باقی فیکٹرز ہیں ان کا ریویو ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل اور دیر پا اس کا حل نکلے گا, اور اس پہ آلریڈی حکومت کاربند ہے. دیکھیے, فوج کے ادارے نے جو خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے, یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ان کی طرف سے. اس کو ہم اس لیے خوشائند سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنے ماس لیول کے اوپر ایک سیاسی مداخلت کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے ایک قدم اٹھایا ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے, اور اس کو اس لیے خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگا, اور یہ ایگزامپل جو ہے وہ فوج کا ادارہ سیٹ کر رہا ہے, تو یہ باقی اداروں کو بھی کرنا چاہیے, صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ابھی اس کی فوری پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہے. پی ایم صاحب اس وقت منکی پاکس کے اجلاس میں موجود ہیں ایز وی اسپیک. تمام منسٹریاں, لائن منسٹری, جو آپ کی ہیلتھ منسٹری ہے, جو اس کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں, وہ سارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اب سے چند دیر بعد جو ہے, چند لمحوں بعد پرائم منسٹر آفس سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی. دیکھیے, سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, اور میں تو بلکہ آپ کے توسط سے سی ایم کے پی کے کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پرائز منی کا اعلان کریں, اور وہ کوئی نہ کوئی سپورٹس کے لیے وہاں سینٹر بنائیں, جہاں سی ٹی ڈی ہماری شراکت داری سے وہ بنا رہے ہیں, جو پچھلے 11 سال میں نہیں بن سکا ان کی حکومت میں. ہم نے کہا بنائیں, پنجاب میں بنا تھا, وہاں بھی بننا چاہیے. اسی طرح سپورٹس کی فیسلٹیز وہاں پہ بنائیں. بہت اچھے سپورٹس مین پختونخوا سے آ رہے ہیں. کرکٹ ٹیم آپ کی آدھی جو ہے وہ پختونوں پہ مشتمل ہے. تو یہ ان کی عوام کا حق ہے کہ سپورٹس کی فیسلٹیز وہاں پہ ہوں, اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے ارشد ندیم کی حوصلہ افزائی ہو. ایک قوم کو اس نے اکٹھا کیا ہے, وہ قومی فخر ہے ہمارا, اور ہم نے جو اس کے لیے کیا, پنجاب حکومت نے کیا, آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ وہ اسلام آباد میں موجود رہے, اور یہ پروٹوکول وی وی آئی پیز کو بھی نہیں دیا جاتا جو ارشد ندیم کو دیا گیا. وہ پشاور بھی گئے, وہ کراچی بھی گئے, ادھر F9 پارک کے اندر ہزاروں کے مجمع کو انہوں نے ایڈریس کیا. تو ہم تو ارشد ندیم کئی اس ملک میں چاہتے ہیں کہ پیدا ہو اور ملک کا نام روشن کریں. خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. بہت